سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، سورہ فاطر کا دوسرا رکوع 22ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا، فرآہ حسنا، کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ایسا شخص ہدایت والے کی طرح کیا ہو جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جو برے کام کر رہا ہے، لیکن شیطان نے اس کے برے کاموں کو آراستہ کر دیا اور وہ اسے حسناً، برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا ہدایت یافتہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے تو بہتر وہ بدکار ہے کہ جو برے عمل کرتا ہے لیکن خراب عمل کو برا جانتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو مومن ہے اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، ایک شخص ہے جو گناہگار ہے لیکن غلط کو غلط سمجھتا ہے، لیکن اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے کہ جو غلط کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ مرض اب عام ہوتا جا رہا ہے، بہت سے غلط کام ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں لوگ خوبی سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، جو اپنے شرک و کفر جیسے گندے افعال کو شیطان کے بہکانے اور بھلا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس آیت میں قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کی مذمت ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کی مذمت ہے جو ہے بد عقیدہ لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، جنہیں ہم اصحاب بدعت اور ہوا کہتے ہیں۔ دیکھیں، اصل بدعتی وہ شخص ہے جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہے، صحابہ کرام کا بے ادب ہے، اہل بیت کا بے ادب ہے، اولیاء کا بے ادب ہے۔ جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ در حقیقت بدعتی ہے۔ ایسے لوگ اہل بدعت ہیں جن میں روافض اور خوارج وغیرہ داخل ہیں، جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں، اور انہی کے زمرے میں داخل ہیں تمام بد مذہب، خواہ وہابی ہوں یا غیر مقلد یا مرزائی یا چکرالی، اور کبیرہ گناہ والے جو اپنے گناہوں کو برا جانتے ہیں اور حلال نہیں سمجھتے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جو آدمی کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہو لیکن غلط کو غلط سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو وہ اس آیت میں داخل نہیں۔ یہاں پر وہ لوگ داخل ہیں جو برے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ کی جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے۔ مراد یہ کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں، فتثیر سحابا، کہ بادل ابھارتی ہیں۔ ہوائیں پانی بخارات کو اوپر لے جاتی ہیں، پھر بادلوں کو بھرتی ہیں، پھر بادلوں کو ابھار کر چلاتی ہیں۔ فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ایسے شہر کی طرف جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں۔
اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں. بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد، اور اس کو سرسب و شاداب کر دیتے ہیں. اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے. کذالک النشور، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائیے. فرمایا کیا کسی ایسے جنگل میں گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو، پھر کبھی اسی جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بے شک ایسا دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے. من کان یرید العزت، جسے عزت کی چاہ ہو، جو عزت چاہتا ہو. ہم میں سے ہر ایک عزت چاہتا ہے. من کان یرید العزت، جسے عزت کی چاہ ہو، جو عزت چاہتا ہو. فللہ العزت جمیعا، تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے. دنیا اور آخرت میں وہی عزت کا مالک ہے. جسے چاہے عزت دے، تو جو عزت کا طلبگار ہے، جو عزت چاہتا ہے، وہ اللہ تعالی سے عزت مانگے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے. ہر چیز اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے پاس ہو. تو جب عزت اللہ کے پاس ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے فرمانبردار بنو، اللہ سے عزت طلب کرو. حدیث شریف میں ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر روز فرماتا ہے جسے عزت دارین کی خواہش ہو، دنیا اور آخرت کی عزت کی خواہش ہو، چاہیے کہ وہ حضرت عزیز جلت عزتہ رب کی اطاعت کرے، اور ذریعہ طلب عزت کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں. جسے عزت چاہیے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی فرمانبرداری کرے، اور عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا ہے.